اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتیٰ تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب صلی علی محمد وآل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عبادت دی قبولیت واسطے مل کے صلوات پڑھو آل محمد۔ تمام مرحومین مومنین و مومنات دی بلندی درجات، اپنے اپنے گناہ اور اپنے والدین دے گناہ دی بخشش واسطے مل کے باواز بلند صلوات پڑھو۔ اللہ اکبر، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ 12ویں عقد تاجیل ظہور اور سلامتی واسطے محبت بری صلوات پڑھو۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، صلوات الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صلوات۔ اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، صلوات۔ کائنات دا خالق چودہ دے صدقے تھوڑی عبادت قبول فرمائے، سوائے غم حسین دے دنیا دے ہر غم، ہر پریشانی، ہر دکھاں تو محفوظ فرمائے۔ اللہ دی ذات جتنے لوگ بیمار ہیں انہوں کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ مومنہ مخصوصہ کو اللہ صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے۔ کائنات دا خالق جتنے لوگ مڑا مٹی تلے دفن ہیں سب دیاں قبراں تے رحمت نازل فرمائے۔ بالخصوص تمام حاضرین دے مرحومین دے درجات بلند فرمائے۔ سید مختار شاہ دی قبر تے اللہ رحمت نازل فرمائے۔ خداوند قدوس ہر مقروض دے قرض ادا فرمائے، ہر بے اولاد دی جھولی کو آباد فرمائے۔ اسا کوئی زندگی دے بھی سوائے اپنے دنیا تے کہیں رذیل دا محتاج نہ فرمائے، اور موت تو پہلے سچی توبہ دی توفیق نصیب فرمائے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد دی ادائیگی دی توفیق نصیب فرمائے۔ دعائیں دی قبولیت واسطے اور اپنی توجہ کو ذکر دے پاسے بہتر کرن واسطے اپنی زبان کو معطر کرو بآواز بلند، صلوات علیہ۔ بزرگان عزیزان، احسان ہے اس کائنات دے خالق دا کہ جس اللہ نے انسان کو دنیا تے بھیج کے اس دی ہر ضرورت نو اس دے منگن تو پہلے پورا فرمایا۔ اور چیزاں دو ہن، ایک ہے انسان دی زندگی دی بقا، اور ایک ہے انسان دی آخرت دی بقا۔
اللہ نے دو انتظام کامل اور مکمل فرمائے۔ دنیا تے جتنا عرصہ رکھ دے رزق دین دے، ہوا پانی جی سورج رات دا پردہ زمین دے وچوں پھل انگوریاں سب کچھ عطا کریں دے، تے آخرت دی بقا اور انسان کو حقیقی انسان بناون واسطے اللہ نے ہدایت دا انتظام فرمایا۔ او بھی تین تے میں منگا کوئی نہیں، اللہ تو کو تے میں کو بعد وچ بھیجا تے حضرت آدم نو اللہ ہادی بنا کے دنیا تے پہلے بھیجا، تاکہ میرا بندہ دنیا دے ہوتے ون کے سجے کھبے ڈیدھا نہ رہے، اندے کو کوئی غلطی نہ ہوئے، تاکہ میں کریم اس نو سزا دے ماں۔ اللہ نے ہدایت دا انتظام فرمایا، اور جتنے ہادی اللہ نے دنیا تے بھیجے، اللہ نے ان ہادیان دین دے 5 عہدے بنائے۔ کتنے؟ 5 عہدے بنائے۔ پہلے حضرت آدم کو بھیجا، فرمائندہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، آئے آدم میں اللہ تے کو اپنا خلیفہ بنا کے زمین تے پیا بھیجنا، لہذا تو خلیفہ بھی ہے تو نبی بھی ہے۔ تو پتہ لگا خلافت اور نبوت حضرت آدم تو شروع تھی گئی، چلدے حضرت نوح تک پہنچی۔ اللہ نے حضرت نوح کو نبوت دے نال عہدہ رسالت بھی عطا فرمایا۔ اے نوح تو نبی بھی ہے تو رسول بھی ہے۔ خلیفہ دا معنی جانشین، نبی دا معنی خبر دیون والا، او تو خبراں گھرنیاں تے لوگاں تک پہنچاونیاں۔ رسول دا معنی پیغمبر یعنی پیغام پہنچاون والا۔ خداوند کریم نے ڈٹھا کہ ایک وقت آسی جنہاں خبرہ مکمل تھی ویسن، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ دی آیت آسی تے سارے پیغام مکمل ہو ویسن، جدہ رسالت ہی مکمل ہو سی، پیغام ہی مکمل ہو سن، وقت دنیا تا باقی ہو سی، میری مخلوق تا باقی ہو سی، تے رسول تا کہ ہومنا کوئی نہیں، تے میں اللہ ایک لحظہ بھی کائنات کو بغیر ہادی دے نہیں رکھنا چاہتا۔ ہون اللہ دی ذات نے کیا کیتا؟ خداوند کریم نے آخری ہی کو عہدہ بنایا، جس عہدے دا نا اللہ نے امامت رکھا۔ نبی دا معنی خبر دیونا، رسول دا معنی پیغام پہنچاونا، امام دا معنی اگے چلنا۔ یہ او عہدہ اللہ بنائے کہ جتنے تک کائنات دا ہی کو فرد باقی راسی، اللہ عہدہ امامت نو باقی رکھنا ہے۔ گل سمجھ آنی بھی میری؟ لہذا اللہ نے عہدہ امامت حضرت ابراہیم علیہ السلام تو شروع فرمایا۔ جنہاں ابراہیم کو نبی بھی بنایا، رسول بھی، اور فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں اللہ تے کو لوگاں واسطے امام پیا بنے گا۔ قرآن گواہ ہے، حضرت آدم کو نبوت ملی، خلافت ملی۔ قرآن نہیں دسائندہ جو حضرت آدم نے دعا منگی کہ قالا ومن ذریتی، اے اللہ اے خلافت اور نبوت میری اولاد اچ رکھ۔ حضرت نوح کو نبوت نار رسالت ملی، قرآن نہیں آدھا جو نوح نبی نے دعا منگی کہ قالا ومن ذریتی، میرا اللہ اے عہدہ رسالت میری اولاد اچ رکھ، کیونکہ پتہ نے ایک مقام تے ون کے عہدے ختم ہو وجنے، عہدہ امامت نے تا قائم قیامت باقی رونا آئی۔ یہ اللہ دی ذات نے حضرت ابراہیم نو عہدہ امامت عطا فرمایا، تو اللہ دا قرآن دسیں دے کہ دست دعا بلند ہوئے تو اللہ دی بارگاہ عرض کریں دے قالا من ذریتی، میرا اللہ اے عہدہ امامت میری اولاد اچ بھی رکھ چھوڑ۔ اللہ دی ذات نے دعا قبول فرمائی، لیکن ایک شرط ہوتے فَإِنَّهُ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، کہ اے عہدہ تیری اولاد اور ذریت دے وچ کہیں ظالم کو نہیں ملنا۔ ہن پوچھا گیا قرآن تو پوچھئے کہ ظلم کیا ہے؟
جتنے لوگ ہی خداوند کریم دی بنائی ہوئی حدود کو تجاوز کر وینن یہ ظلم ہے۔ لہذا جڑا کہیں زندگی دے لمحے دے وچ بھی اللہ دی حدود کو تجاوز کر ونجے او ظالم ہوندے، او عہدہ امامت دے لائق نہیں ہوندا۔ اور سب تو زیادہ وڈا ظلم کیڑا ہے؟ اللہ دا قرآن دے ان الشرک لظلم عظیم، سب تو وڈا گناہ، سب تو وڈا ظلم کیا ہے؟ اللہ دے نال کہیں کوئی شریک بناونا، یہ انسان مشرک ہے۔ تے فرمائندے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ ہر گناہ تا معاف کریں دے لیکن شرک معاف نہیں کریں دا۔ تو گویا اللہ دسنا چاہندے کہ سب تو وڈا گناہ ہے مشرک ہونا۔ میں ابراہیم تیری اولاد دے وچوں کہ ظالم کو عہدہ نہیں دیونا، نص قرآن نال ثابت ہویا کہ عہدہ امامت دے لائق او کدی نہیں ہو سکدا جڑا زندگی دے کہہ لمحے چ لازے واسطے بھی مشرک ریا ہوئے۔ عہدہ امامت دے لائق او ہو سکدا ہے جہدی ابتدا خانہ کعبہ چ ہوئے، انتہا مسجد چ ہوئے۔ ہے توجہ میرے پاس ہے؟ لہذا عہدہ امامت اللہ دی ذات نے ابراہیم تو شروع کیتا اور حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے پہلا امام بنایا۔ آج جڑی 7 سفر ہے، آج دا دن ایک امام معصوم دی ولادت دا دن ہے۔ ہے توجہ میرے پاس ہے؟ آج کس امام دی ولادت؟ 7ویں آقا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی ولادت دا دن ہے 7 سفر المظفر۔ پریشان تھا نہیں بیٹے بیٹے؟ 7 سفر المظفر 7ویں آقا 128 ہجری اتوار دا دن تے 7ویں آقا دی ولادت آج بھی اتوار دا دن ہے تے 7 سفر دا دن ہے۔ اللہ دی ذات نے امام جعفر صادق علیہ السلام دے گھر جی 7 سفر کو 128 ہجری دے وچ اللہ نے امام موسیٰ کاظم دی شکل ایک بہت بڑا نور دا ستارہ عطا فرمایا۔ 7ویں آقا ہوئے توجہ تو میں ذرا اسے امام دے حوالے نہ 2-4 جملے چارج کرا تاکہ گھر والوں ونجو تو پتہ تو ہونے جو 7 سفر دا لہاڑا آئی کیا۔ میرے بھائیوں بزرگوں عزیزوں، اے امام جڑا 7 سفر نو پیدا تھیا 128 ہجری، اس امام دا نام موسیٰ ہے اور کاظم اس امام دا لقب ہے۔ کاظم دا معنی جڑی میں ہن آیت پڑھی ہوں دا ترجمہ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی ونجن والا، والعافین عن الناس، لوگاں دیاں غلطیاں تو درگزر کرن والا۔ اس امام دا لقب کاظم یعنی غصے نو پی ونجن والا اور لوگاں دیاں غلطیاں کو معاف کر ونجن والا۔ میرے بھائیوں بزرگوں عزیزوں، اے او لقب کاظم اگر تسا تاریخ دا مطالعہ کرو تے توجہ ہوئے 1,24,000 نبی اور 14 معصومین دے وچوں اللہ نے سوائے موسیٰ کاظم دے کہیں کو لقب کاظم عطا بھی نہیں فرمایا۔ گل سن دے بیٹھے گل سن دے بیٹھے، کہیں کو لقب کاظم اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ کاظم یعنی غصے نو پی ونجن والا، اور ایسا کاظم ہے میرا امام کہ مدینے دی گلی دے وچ ایک بہت بڑے خاندان دا فرد ہے۔ جدی امام دے نالو گزرے آنا امام کو تنگ کرے آ، حضرت امیر المومنین دے بارے نازیبہ الفاظ آکھے آ تاکہ اس امام نو تکلیف ہوئے۔ یہ لئے اس روش نو مدینے دے لوگاں اور امام دے صحابیہ نے ڈٹھا، انہاں عرض کیتا ہے کہ مولا اجازت دے تو اس نو قتل کر چھوڑے دیا، اتنا عرصہ ہو گئے اس گلیے چو تساں گزر دے ہو، اے تھوانو تکلیف بھی دیں دے اور تھوڑی جد امیر المومنین دے بارے اچھے الفاظ بھی استعمال نہیں کردہ، لہذا سے اس نو مارنا چاہنے ہیں۔ امام فرمینن رک جاؤ، میں کچھ سنانو میں اولاد کہیں دیا۔ گل سننے بیٹھے ہوئے نا، رک جاؤ میں اولاد کہیں دیا۔
کچھ دیہاڑے گزرے امام نے دا پتہ تلاش کیتا اے دن ہوندا کیتا ہے بندہ پتہ لگا کہ مولا وہ اپنے کھیت دے وچ کھڑ دے اتھے زراعت کر دے اتھے اپنے بچوں دی روزی کر دے ایک دیہاڑے معصوم سواری تے سوار ہوئے ان کھیت وچ پہنچے اس بندے ڈٹھا پہ آندے تا ہوئے پین لگدا ہے جو آج میرے نال لڑائی دی تیاری ہے کہ میں کو تنہا پاتا نہیں تے آ رہے ہیں میرے کھیت امام جلے انہیں کھیت بڑے انچی خوب پکار کی تھی یہاں کہ جی میری فصل تباہ ہوندی پئیے اندر نہ ہو جی میں بہانے بندے بڑھیں دیں امام نے دی کوئی چیخو پکار تو توجہ نہ کی تھی تے چل دے ہوئے اس بندے دے کول پہنچ گئے جلے ان بندے دے کول پہنچے معصوم دا پہلا سوال ہے ان زراعت تے خرچہ کتنے تیرا ان زراعت تے تیرا خرچہ کتنے وہاں کہیں ان زراعت تے خرچہ میرا 100 دینار ہے معصوم پر میں نے میری آمد دی کتنی امید ہے وہاں کہ میں کوئی علم غیب تو نہیں جاندا جو کتنی میں کو آمد ہو سی فرمایا وال ادھے اندازہ یہ ہے کہ 200 دینار اندے وچوں میں کو آمد تھی سی 100 خرچ ہے 200 آمد میرے 7ویں آقا یا ان آقا میرے 7ویں محمد نے اپنی جیب دے وچوں 300 دینار کٹ کے اس کو 300 دینار عطا کیتا یہ لے دینار دیتے اس نے امام دے ہاتھ بھی چمڑا شروع کیتے اور آیت قرآن پڑھنی شروع کی تھی اللہ عیسو یجعل رسالتا میں اگے تا غلط آم میں کو آج صحیح پتہ لگ گئے کہ اللہ جتھا چاندہ ہے اتھائی رسالت و امامت عطا کر اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد اس تو بعد جڑائیں یہ مدینے دی گلیے سے ملدہ آئی امام دا احترام کردہ اور اسے آیت دی تلاوت کردہ کہ حضرت امیر المومنین کو غلط آکھنا چھوڑ دیتا وقت آ بیٹھے میرے 7ویں آقا صحابیاں تو دیکھ کے فرمائیں تو سا جو قتل کرے دے آئے تھوڑا قتل کرنا بہتر رہا یا میں موسیٰ کاظم دا یار سن دے بیٹھے ہو نا کیونکہ پیغمبر فرمایا اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد ایویں ایک بندہ پیغمبر دے دروازے تے آیا تے دیکھ کہتے یا محمد انت ساحرون اے محمد تو جادوگر رہے اتنے بڑے لفظ آکھے جی میں بیٹھے ہیں صاحب ہی کہ یا رسول اللہ اجازت دے ہو نا ذرا سائیں دے کوئی پوچھ نہ لوئیے تو تھوڑے سامنے گستاخی کی میں کر رہے تھوڑے جادوگر سر رہے ہے معصوم فرمایا نہیں مارنا نہیں یہ بھی وڈی گستاخی کر رہے مارنا نہیں حالانکہ اتنے لفظ کہ آئے محمد تو جادوگر ہے معصوم فرمایا چاندھا کیا ہے وہاں کہ ایسو سمار تری رسالت دی گواہی چا دے وے یہ کو گوہا دے ہو جی پیغمبر آجا اشارہ ہی نہیں کیتا یہ بولنا شروع کیتا ہے کہ اشہدو انکا رسول اللہ میں گواہی دینی آئیو تو اللہ دا رسول ہیں اے جی میں کھڑا ہے جڑا جادوگر سڑے دے رسول دے قدمہ تے ڈٹھا دیکھ کے آدھے میں کو کلمہ پڑھاؤ رسول صحابیاں تو دیکھ کے فرمائیں تو سا قتل کر چھوڑو آئے کلمہ تے نہ پڑھے اللہ میں کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجے یہ توجہ میرے پاس ایک صلوات پڑھو آل محمد ذات ہے ایک صلوات بلند آواز نال میرے 7ویں آقا دے روح کو بھدیا کرو اللہم صلی علی محمد و آل محمد و جرفت لہذا میرے بھائیو بزرگو عزیزو پہلا لقب امام دا کاظم گل سمجھنا نہیں پی نہیں دی کہ امام کاظم کون ہوں گے جڑا غصے نو پی بنجن والا ہوئے دوسرا لقب اس معصوم دائے ظاہر توجہ کرے ہے میرے پاس ہے ظاہر زوئے نالنا زے الف ہے اور رے ظاہر ان دی معنی سے زہرا تو سا ستے پہ ہو تو سا پہنچے نہ ہو جیسا میں نے ہونا چاہتا انہا دا لقب ظاہر اور ان دی معنی سے زہرا اللہ دی ذات نے جی میں جناب سیدان کو پوریاں کائنات دیاں عورتاں واسطے
زہرا یعنی کہ چمکدا ہویا ستارہ بنا کے بھیجے. اللہ نے جعفر صادق دے بیٹے کو ظاہر دا لقب دے کے دنیا دے ہر بندے واسطے اللہ نے اس نو بھی ایک ستارہ بنا کے دنیا. چوتھی صفت میرے معصوم دیئے کثیر الاولاد. کیا ہے؟ کثیر الاولاد. جتنی اولاد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دیئے اتنی اولاد کہیں امام کو اللہ عطا نہیں کی تھی. یہ بھی اس آیت کا مصداق ہے کہ جتنا اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. اے پیغمبر میں اللہ تے کو کوثر عطا کی تھی. اتھا نبی کو کوثر دیتی. امامہ دے وچو اللہ نے موسیٰ کاظم کو کثیر الاولاد بنا کے دنیا تے بیٹھ چھوڑا. یہ توجہ جی پریشان تو نہیں ہوتے بیٹھے نا. کم از کم اپنے امام دی ولادت دی ہاتھ تھوڑا جہاں جاگ کے باؤ تو پتہ تھا لگے جو اس امام دی ولادت 7 سفر نو ہوئی ہے. میرے بھائیو بزرگو عزیزو لہذا پہلا لقب کاظم دوسرا ظاہر اور تیسری نسبت امام دو کثیر الاولاد. چوتھی صفت کیڑی ہے کہ معصوم کو پوچھا گیا مولا تو آدھے ٹور ونجان تو بعد دنیا اپنے مرضی دے امام بنے سی. لکل شئین علامتن ہر چیز دی کوئی نہ کوئی علامت ہوندی ہے. تو تسا فرماؤ جو امام دی علامتہ کیا ہیں تاکہ تھوڑے ٹور ونجان تو بعد امامت دے دعوے دار ڈھیر ہو سن. اساں وہ علامتہ جر دیکھ سوں جن دے علامتہ پائیاں ویسے اساں کو امام چمنے سے کو امام چمنے سوں. معصوم نے فرمایا امام دی پہلی علامت یہ ہے عالم الناس. امام وہ ہوں دے جڑا کائنات سب تو زیادہ عالم ہوئے. جڑا کدائیں دے کہیں مسئلے دے جواب لا علمی دا اظہار نہ کرے بلکہ دشمن کوئی مجبور کرے. جو دشمن کوئی آکھنا پوے لولا علی لہلکا اگر علی نہ ہویا تو میں برباد ہو جاؤں. امام اس نو تسلیم کرو جڑا ممبر تے بے کیا کہ سلونی قبلان تفقدونی او پوچھو میں علی کو لوں قبل اس دے کہ میں علی کو تسا نہ پاؤ. میں علی زمین دے رستہ کروں آسمان دے رستے بہتر جاندہ. لہذا امام ہو دے جڑا عالم الناس کائناتی سب تو زیادہ عالم ہوئے. اگر ہوئے توجہ تو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دا ہی جملہ عرض کرنا چاہ جنہ پروگرام ایک صلوات پڑھو آل محمد. شفیق بلخی بندے دا نا ہے. یادے میں حج تے جا رہے ہاں تے ایک قافلے دے نال میری ملاقات ہوئی. تے وہ قافلے دے جوان ہا جنہ چہرہ ان چمک دا ہا جنہ چوروی دا چم چمک. تے میں نٹھے ہوئی لوگ بڑی قدر پہ کر دیا. میں اپنے ذہن جو سوچے ایک کوئی صوفی ہے جڑا انہاں لوگاں دے تے بوجھ بندا ودے. سن دے بیٹھے کہ نہیں؟ ایک کوئی صوفی ہے جڑا لوگاں دے تے بوجھ پیا بن دے لوگاں دے تے نروبے تے لوگ شودے دی قدر پہ کر دیں. لہذا میں من کے ایک وعدہ اللہ دی مخلوق نو تکلیف نہیں دے ہونی چاہیے. ہن یہ لازا کیا ہے نا جو میں کو لگ دے صوفی ہے تے بوجھ دے ہونا چاہندے. شفیق بلخی آدھے میں ٹراں یہ جوان دو ونجا اجا میں چند قدم دور ودہم. میں کو تا پتہ نہیں جو یہ کون آئی. میں کو حقل مار کے آدھے یا شفیق. اللہ اکبر. یہ آدھے تھا میں تب چونکے ہاں بھائی میں نہ جاندہ نہ آج تو پہلے ڈٹھا نہ ملاقات. تے ایک کون جڑا میرا نہ جان دے جلے نہ صدقنا کو فوراً اس نے آیت قرآن پڑھیے یا شفیق یا ایوہ الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اے شفیق اللہ پہ آد ہے اپنے ذہن دے وچ غلط گمان کرن کو بچ جاؤ. اللہ اکبر. تو سن قدر نہیں کی دی جملے دی. یہ آدھے میں حیران تھیاں یہ نوجوان کیڑا ہے. میں تو اس مقام تے سوچا جو اے فلاں ہے ایک یہی پتہ لگ گیا جو دل سوچ کے کیا پیان ہے. میں نے دل دا راہ دی پڑھ کی دے سکو قرآن پڑھ کے میں کو جواب ہی عطا کر چھوڑ. گل سن دے بیٹے ہو. یہ آدھے جملہ آکھن تو بعد
یہ جوان میری اکھی لگو غائب ہو گیا. یہ واقعہ منزل قادسیہ دے ہوتے یہ دے اسی وقت ٹر پائے دوجا اسا سٹے کیتا منزل واقعہ دے ہوتے تے وقت میں کوئی جوان دی زیارت ہوئی. ہون میں سوچے انکار تائیں کیتا ایک غلط سوچ لہذا ون ہونی جواب جوان دے کول تے ون کیا اپنی غلطی دی معافی دا مانگا تو ہون برا ملاقات پہ چھندی ہے. یہ آدھے میں حیران تھیاں میں معافی دی خاطر ٹران جلے نیڑے گیا میں کو فرمیندے نے یا شفیقو قال اللہ فی القرآن انی لغفار من تابا و امنا و عملا صالحا ثم اہتدا. آدھے جب میں پہنچانا اس امام نے وقت میرے دل دراز پڑھ کے قرآن جواب دیتا اللہ پیا فرمائے دے میں غفور الرحیم ہاں جڑا توبہ کرنا آوے میں اللہ دے گناہ معاف کر چھوڑا. گل سمجھ دے بیٹے کو نہ سمجھ بیٹے ہیں یہ آدھے بات میں حیران تھیاں بھائی ہون میں دا پیامی معافی منگن اس جوان کو یہی پتہ لگ گیا جو معافی منگن پہ آندے تے بات قرآن دے نال جواب دیتے وقت میری آنکھاں تو یہ جوان غائب ہو گیا. وقت تیسری ملاقات ہوئی ایدی تے میری ایک ایسے مقام زبالہ دے ہوتے مقام زبالہ دے ہوتے میں لٹھے ایو جوانے کنویں دوتے کھڑے ایدی ہاتھی چ ڈولے رسیے یہ چاند ہے جو میں کھوئے چو پانی کڑھا یہ آدھے میں نیڑے گیا این جوان دے ہاتھوں رسی بھی ڈھائے گئی تے ڈول بھی ڈھائے گیا. میں لٹھا ہے انہوں نے کہا کینے پانی کڑ سی آدھے میں کو نہیں پتا کیونکہ میں تو جاندہ کوئی نم جو کون ہے. آدھے ایڈو لب حلن یہ جاگتے بیٹھے ہوتے ایڈو لب حلن ایڈو خونے پانی کو اتنا کرنا شروع کیتا ہے. ڈول دے رسینا کھویں نے اپنا پانی بلند کرنا شروع کیتا ہے. جو پانی ہوتے آئے میں ڈٹھے جوان پیتا نہیں پہلے اس جوان نے وضو کیتا ہے وضو کر کے پانی پیتا بس 4 رکعت نماز پڑھی جلے نماز پڑھ گئی تھی وہ خالی ڈور بھی باہر آ گیا ایک خالی آئی میں ڈٹھے یہ جوان عجیب کم کیتا ہے یہ مٹی جو ریت چاہ کے اس ڈول اچ پہندے. اللہ اکبر میرے بھائی ایک کو دا پتہ کوئی نہیں معرفت کوئی نہیں جو ایک کیو جیاں ہاتھ چھن یار ستے پائے ہو یہ تو ہوں دی اولاد ہے جن دے ہاتھ دے ہوتے سنگریزے بھی موتی بنوے دن جواہرات بنوے دن. یاد ہے جوان نے ریت چاہ کے ڈولی سٹی جلے سٹی دے والا کھاونا شروع کیتا. میں حیران ہو گیا میں نیڑے گیا میں آکے میں کو نار رلین دے ہو فرمیندے نا آدھے جلے میں نار کھاونا شروع کیتا ہے میں پوری زندگی دے وچ ہو جی آلہ ستو اور آلہ شکر نہ کھادا جڑا جوان اپنے ڈول وچ پا کے بیٹھا کھانا. سن دے پہ ہو یہ دے بعد جوان میری آنکھاں تو اوجھل ہو گیا بات پہنچ گیا اسے کعبہ آدھ رات دا ویل ہے بات میں ڈٹھائی ہو جوانے کعبہ دے بچ بیٹھا تے اللہ دی عبادت اج مصروف ہے. صبح دی نماز پڑھی اے جوان کعبے چو باہر نکلا میں ڈٹھے تا کئی کے غلام قدر پہ کریں دن استقبال پہ کریں دن. اے غلام گیا اپنا لباس اے گیا غلام نال گئے اپنا لباس بدلا لباس بدل کے والا کعبہ دے نیڑے آئے. اے جوان بیٹھا لوگ ایویں آندن جی میں جھگ دو پانی آندے میں جو نیڑے گیا ہر بندہ اللہ دے دین دا مسئلہ پوچھدا آندے جوان قرآن چو جواب آندہ دین دے. میں نال علی بندے کو پوچھو ہے مسمو و مسمو ابھی من آدھا یہ ہے کون اندہ نا کیا ہے دے بابے دا نا کیا ہے بندہ نے کیا دے آدھا موسیٰ بن جعفر صادق 6ویں امام دا بیٹا موسیٰ کاظم یو ہے. یا رسول اللہ گل سن دے بیٹے کو نہ سن دے بیٹے 20 سال اس امام نے اپنے بابے دے نال گزارے 128 ہجری تو لے کے 148 ہجری تک دور امامت امام جعفر صادق دا ہاں تے اے اپنے بابے دے نال دے رہ گئے. قرآن کی میں پھیلدا رہا میرا بابا دین کی میں پھیلندا رہا میرے بابے دے کول آمن منجن والے صحابی کون ہیں میرے بھائیو 7 راویاں نے روایت کی دیئے کہ جدیں 6ویں امام تے سوال کیتا ویندا ہا کہ مولا معتبر حق ہے تھوڑے ٹور ونجان تو بعد امام کون ہو سی
معصوم اپنی اولاداں دے وچوں نہ چاہ کے فرمائندے ہیں من بعد موسیٰ کاظم، میرے بعد امام اللہ نے موسیٰ کاظم کو بنا چھوڑے۔ میرے بزرگوں عزیزوں، لہذا اے راوی 28 سال بابے دے نال گزارے، اس تو بعد 35 سال دور امامت آئے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دا۔ کتنا؟ 35 سال۔ کتنا؟ 35 سال، کیونکہ 20 سال دے ہن اتنے دن بابا رہا، 7ویں امام 20 سال دے ہن تے بابے کو زہر ملی، بلا 35 سال اللہ اس امام نے اپنا دور امامت گزارا۔ ان 35 سالان دے وچوں وات روایت ہے، 10 سال دی بھی روایت ہے، 14 سال دی بھی مختلف روایت ہے کہ اس امام نے جیل گزارے۔ بہرحال جتنے سال جیل تے جتنے سال باہر ملا کے پڑھنے 35 سال۔ لیکن میں جملہ آدھا ذرا تھوڑا جہاں بندہ فکر کرے نا، چراغ باہر پیا ہوئے، روشنی گھٹوں دیئے، جدہ بند کمرے ہوئے، نہیں جڑے ذہن پہنچ سن ہوئے بولے سن، چراغ اتھا پیا ہوئے روشنی گھاٹو سی، چراغ کو بند کر دیتا جائے روشنی ود ویندی ہے۔ قسم بخدا اللہ نے تے کو امام عطا کیتے ہیں، یہ آزاد ہیں تا تائیں اللہ دا دین پھیل رہے، لیکن جڑا اے امام جیل اچ آگے زندان اچ آگے تا بھائیو اے ہوندی اولاد ہائی، اگر اکبر دا بابا ڈاوی دے دی کو ہر جائیں گناہگار کو اپنی کشتی تے چڑھا کے انتا حرن فی دنیا والا آخرہ بنا سکتا ہے، تا ایک دنیا دی بے سب تو اعلیٰ رکاسا اور بدماش عورت کو 7واں امام سجدہ ودھا کے اس نو بھی کلمہ پڑھا سکتا۔ گل سن دے بیٹے اللہ نے انہیں کو کشتی نجات بنائے، اللہ نے انہیں کو ہدایت دا چراغ بنائے، اے آزاد ہیں تا تاں بھی اللہ دے دین دے ہدایت، انہاں دے ہاتھ کڑیاں آئی ہیں تا تاں بھی اللہ دے دین دے ہدایت، انہاں دے گل چ توق آئیں تا تاں بھی اللہ دے دین دے ہدایت، انہاں دے چادراں لٹیاں تا تاں بھی اللہ دے دین دے ہدایت، انہاں کوئی لمحہ اللہ دے دین تو ہٹ کے نہیں گزاریا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، عزیزوں، لہذا امام علم چ بھی اپنی مثالاں، اور چوتھا لقب امام دا ہے باب الحوائج۔ تھکے بیٹھے ہوئے تھے مسائب چا پڑھتا جی، کیونکہ انہاں آئمہ دے حوالے نال گھڑ گفتگو کی ویندی ہے نا، اس واسطے میں چاہنا جو میرے 7ویں امام دی روح میرے حق کی دعا کر چھوڑے، تو میں کوئی 2-4 چیزاں جناب تک پہنچا رہے ہیں۔ چوتھی چیز کاظم، ظاہر، عالم، اور چوتھا لقب ہے باب الحوائج۔ ٹھیک ہے، جڑے بہن جو کاظمین لکھا کڑا ہے نا باب الحوائج، یعنی باب الحوائج تا لوگوں نے حاجتاں پوریاں تھی میں۔ ایک سنی عالم دین ہے اس علاقے دا، وہ آدھے میرے تے جدیں وقت آئے نا، میں 7ویں امام دے نال توسل جو کیتا ہے نا، میری جیو جی پریشانی آئی اللہ حال کر چھوڑی۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھ جڑے میرے گھر بچے کھیلتے بیٹھے، میں ایک چیز عرض کرنا بیٹھا، کیونکہ ان ٹائم کے اندر میں 2-4 نکات جناب تک پہنچا بنیا، اس واسطے تفصیل زیادہ نہیں پیا کریں دا۔ یہ دے سارے گھر بچے کھیلتے بیٹھے ہیں، شیشہ نہیں ہوتا، شیشہ یہ جو ترٹا ہے نا، میری بیٹی دی آنکھ دے وچ وانی پیا۔ میں چاہ کے نار علی ہسپتال گن گیا، ڈاکٹر آ کے بے شیشے نکل ویسی تے ظاہری خوبصورتی واسطے ہی تھا، یہ آنکھ بھی ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن یہ قوت بصارت سارے واسی نہیں۔ گل سمجھتے بیٹھے ہو؟ قوت بصارت سارے واسی نہیں۔ انہاں آپریشن تا کیتا، شیشہ کٹ کیتا، ہوتے پٹی لا دیتی، میں بڑا پریشان، بچی ہے تے آنکھ دا مسئلہ ساری زندگی دا ہے، کو بہت بڑا عیب لگ گیا۔ کہ لئے میں اتو نکلا، میرے ذہن تے فوراً آئے، کیوں پریشان تھی دیں؟ اللہ اکبر، یہ آلی کیوں پریشان تھی دیں؟ اے تکھڑی کاظمین لگا ہوا جنا باب الحوائج دے دروازے دے، یادے میں پہنچ گیا، میں تھئیوں کو جا کے مولا اے میری بچی ہے، میں پیوا ایک عیب لگ گئے، ان دی آنکھ شیشہ آگے، ڈاکٹر جواب دیتے تے تو آدھے دروازے تے ہر مشکل حل ہوں دیئے، مہربانی کرو
میری بچی کو صحت گنوا دیو تاکہ میری بچی دی قوت بصارت، میں بلینا بیٹھا دیکھو تو میرے پاس ہے، میری بچی دی قوت بصارت والا ہے، یہ تے 7 دنوں دا ٹائم دیتا ڈاکٹر، جلے 6ویں دی آڑ میں بچی کو لے کے گیا، ڈاکٹر اکلے کمرے چ لے گئے، جس نے آپریشن کیتا، انہاں میری بچی دی پٹی کھولی، وہ سارے ڈاکٹر اکٹھے ہو گئے، میں جو بندہ بھیجا نے بھی سادہ ہو، جلے میں اندر گیا، میرے کو ڈاکٹر پوچھے کیا کی تھی بچی دی آنکھ نو، میں پریشان ہویا، بھئی یہ تو ممکن ہے جو آنکھ دی ظاہری خوبصورتی ہے کہ نہیں، او نہ منجیچ گئی ہوئے، میں پریشان تھیا، میں تو کچھ بھی نہیں کیتا، میں تو کوئی دوائی بھی نہیں پاتی، ڈاکٹر دیکھ کے دن ساتھ رہے ساتھ کیا کی تھی، انہوں نے کہا بھائی میں آدھا میں تھوڑے آنکھیں بغیر کوئی دوائی استعمال نہیں کی تھی، انہوں نے کہا بیا کوئی کام دوائی نہ کی تھی ہو بھی، انہوں نے کہا بیا یہ کچھ ہے جو میں امام موسیٰ کاظم دے در تے گیا، گل سنتے بیٹے کو نہ چلنا، میں امام موسیٰ کاظم دے در تے گیا، میں دعا منگیے، اے بچی ہے، بچہ ہوندہ تھا واتی آئی، عیب لگ گئے، ڈاکٹر دے کیا دن جڑی تین دعا منگیے، اللہ نے تیری بچی دی آنکھ دی بصارت واپس کر چھوڑے، یا علی گل سن دے بیٹھے کرو، سن دے بیٹھے میرے بھائیوں بزرگوں عزیزوں، لہذا چوتھا لقب ہے باب الحوائج، کاظم ظاہر کثیر الاولاد، یا سن دے بیٹھے کہ نہیں میرے بھائیوں، عالم اور باب الحوائج، اور 6ویں چیز کیڑی ہے اس امام دے اندر میرے بھائیوں بزرگوں عزیزوں، وہ ہے کہ میرے معصوم امام 7ویں آقا خدا گواہی نے اپنے دور امامت دے اندر اپنے شیعہ تو کہیں غافل نہ تھے، اللہ اکبر، اور امام ہوندہ بھی وہ ہے جڑا اپنے منن والیاں کو غافل نہ ہوئے، میرے بھائیو اساں غافل آئیں نہیں، میرا جملہ سماعت فرمایا، 80 غافل ہاں اپنے امام کروں، لیکن وقت دا امام سارے کو غافل نہیں ہوندہ، میرے بھائیو بزرگو عزیزو ہیں، اللہ اکبر، اتھائی میں 8ویں آقا تک فرمان عرض کراں، ایک بندہ آیا امام دی خدمت میں کہ مولا میں اپنا وطن چھوڑنا چاہتا، معصوم فرمایا کیوں، انہوں کہ میں تواڈے کول آمنا چاہتا، اتھائی جڑے دعا اسی اسلے منگا گنساں، ہر ویلے زیارتی کر گنساں، نیڑے جو ہو ساں، معصوم فرمائیں معرفت دی کمی ہے نا، معرفت دی کمی ہے نا، میں کہ مولا کی میں، معصوم فرمائیں جس مقام تے تو ہیں، ہک تا اے فائدہ ہے کہ تائیں ہک دی وجہ کو دوں اور پورا علاقہ عذاب خدا کو دوں محفوظ ہے، سمجھیں قدر مومن دی، تیری وجہ کو دوں اللہ اس علاقے نوں محفوظ رکھا ہوئے کہ اتھا عذاب نہیں آنا، اور دوسری وجہ کہ تو علیہ میں نیڑے ہو ساں تے دعا منگوے ساں، ساکو سجان تو آدھا لفظ ہونٹا تو نکل دے، اجا تیرے منہ چو نکلو ہے لفظ تیرے کنہ تک نہیں پہنچ دا، امام تک پہلے پہنچو ہے، گل سن دے بیٹھے کو نہ سن دے بیٹھے، لہذا امام کا نہیں اپنے وقت دے اندر اپنے منن والے تو غافل نہیں، میرے بھائیو بزرگو عزیزو، پہلا واقعہ علی بن جقین دا، وہ واقعہ شاید بڑا سنا ہوئے، میں واقعہ نہیں دہرامنا چاہتا، میں نکتہ عرض کرنا چاہتا، ہے توجہ میرے پاس ہے، میں پڑھتا تھا جیندیاں چ بیٹھا انشاءاللہ نا، امیدیں سمجھتے ہی بیٹھے ہو سو، ادھو سن کے ادھو ٹپا نہ چھوڑے آئے، اللہ دا نا آئینے اس سبق یاد رکھے آئے، ایک تے علی بن جقین دا واقعہ، آپ اندازہ کرو، اتھو تھوا کو عقیدے دا پتہ لگ سی، کہ علی بن جقین دے آدھ رات ویلے دروازے تے ایک بندہ آیا مومن غریب، ان دا کلباب کیتا، اس ملاقات دا ٹائم نہ دیتا، ہن میں تمہارے کو پوچھتا کیا اس مومن نے 7ویں آقا کو لو شکایت بن کی تھی آئی، ایک صلوات پڑھو والے محمد جاتے، آؤ جی مولانا، میرے بھائیو بزرگو عزیزو، والا اپنے مومن دے نال اتنی محبت آئی، اس امام موسیٰ کاظم کو، اس امام ظاہر امام، گر سن دے بیٹھے ہو بھائی، اس عالم امام کو، اس 7ویں آقا کو، دیکھ کے جلے علی بن یقین آیا نا، ان دروازے سے تکل باپ کی تھا، جو غلام اندر وائندہ سا، جو علی بن یقین آیا کھڑے، فرمائنے نے میرے کو ملن دا ٹائم نہیں، ان کو پیغام دیو، یہ تو گوار نہ رہے تھے ادھی رات لے، یہ میرے منن والے غریب واسطے تیرے کو ٹائم کوئی نہ آئی، گل سن دے بیٹھے ہو نا، ہن میں ہی باس کو کھڑاؤں تا ود گھنٹہ بھی الگ ویسی کہ مومن دے مومن تے حقوق کتنے
اتری حقوق مومن دے مومن تے ہن گل سن دے بیٹھے کو نہیں لہذا مومن دے حقوق دے بارے تیرے کو پوچھا ویسی آ میرے بھائیو وتے گیا ون کے معافی مانگا پہلا جملہ دوجا جڑا جملہ ہے اے یحییٰ نامی شخص رائے دی حکومت تے ہا جی علی بن طاہر اے آدھے بھی میں نے کم پائے گیا میں کم دی خاطر اندے کو کم کروامنا ہا میں کو پتہ کوئی نہ جو میں غریب ہاں میرا کم نہیں ہونا میرے بھائیو اے آدھے میں گیا معصوم دے دروازے تے مولا اندے نال میرا کم ہے معصوم نے کہ رکا لکھ کے دیتا کہ اے میرا شیعہ آندہ پہ والسلام اے بندہ آدھے جلے میں رکا کھن کے گیا اون جلے رکا پڑا ہے نا معصوم دا میں ڈٹھا ہے پیرے جوتی کوئی نہیں جلدی دے نال آ کے میں کو گل نہ لائے کہیں ویلے امام دے رکے کو چم دے کہیں ویلے اکھی تے لیں دے کہیں ویلے سینے تے لیں دے بڑا خوش تھے جو آج میں کو صدمے امام نے یاد فرمائے اے آدھے اس بندے میری حاجت ہی پوری کر چھوڑی اندھا مطلب ہے نکل دے کہ اگر ایک مومن بائے مومن دے دروازے تے بنجے تے محبی اہل بیت سمجھ کے آوے تکبر نہ کیتا کر جی محبی اہل بیت سمجھ کے ان دی مدد کیتی کر میرے بھائیو مسلمان دی گردن تے حقن مومن دی گردن تے حقن پڑھن والے کافی ہیں میں زیادہ میرا خیال وقت کو شاید زیادہ نہ پڑھ ونجا خدا تو کو سلامت رکھے میرے بھائیو بزرگو عزیزو بس اتنا ہی عرض پیا کرے نا آج 7ویں امام دی ولادت دا دن ہے اس امام دی سیرت کو سمجھو کہ امام کاظم خان دا کیڑا کم کر دیاں اسے کو پی ونجنا لوگاں یا غلطیاں تو درگزر کر ونجنا یہ تو اے مطلب نہیں کہ صرف صفت 7ویں امام دی ہے 7ویں امام دے منن والے نوں بھی اس صفت دے عمل کرنا چاہیے اگر ایک بیجے نال جھیڑے جھگڑے ہو ونجن تا معاف سے کرو غلطیاں تھی ونجن تا معاف سے کرو اپنے دل دے اندر کوئی ایسی قدورت نہ رکھو اور میرے بھائیو یہ معافی ایسی وڈی شے ہے کہ اگر پھردیاں سردیاں بندہ بدلہ گھن سکتا ہوئے تے کہ کوئی معاف سے کرے اللہ فرمائیں دے میں لوتے واجب تھی ویندے میں بندے دے گناہ معاف کرا خدا تو کو سلامت رکھے بچہ نالا آباد رہو میرے بھائیو بزرگو عزیزو بس کل انشاءاللہ زندگی ہے تھا کل دا میرا ٹائم ہے 4 تو 5 کیونکہ 5 بجے مجلس دا اینڈو سی کل میں انشاءاللہ والا کوئی جملے 2-4 ٹوٹے پھٹے الفاظ جناب دی خدمت اجازت کرے سا بس ہن 2 جملے بس صاحب دے چا سنو